السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گمشدہ اونٹوں کی تلاش میں نکلے۔ جب عدن کے صحرا میں پہنچے تو ایک عظیم الشان شہر ظاہر ہوا جس کے گرد قلعہ بنا ہوا تھا اور قلعے کے ارد گرد بہت سے خوبصورت محل تھے۔ وہ یہ سوچ کر اس طرف گئے کہ کسی سے اپنے اونٹوں کے متعلق پوچھ لیں گے، لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے قلعے میں داخل ہوئے تو دو بڑے بڑے دروازے دیکھے جن پر سفید و سرخ قیمتی موتی جڑے ہوئے تھے۔ ایسے مضبوط اور خوبصورت دروازے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ ویران صحرا میں عظیم الشان خوبصورت شہر دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گھبرائے۔ جب ایک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو اپنے آپ کو ایک ایسے شہر میں پایا جس میں بہت سے محلات تھے۔ ہر محل کے اوپر کمرے تھے جن کے اوپر سونے سے بنے ہوئے بہت سے کمرے تھے۔ ان کی تعمیر میں سونا، چاندی اور قیمتی جواہرات استعمال کیے گئے تھے۔ ان مکانوں کی بلندی شہر میں تعمیر شدہ کمروں جتنی تھی۔ صحن میں جا بجا قیمتی پتھر اور مشک و زعفران کی ڈلیاں بکھری ہوئی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے کچھ قیمتی موتی اور مشک و زعفران کی ڈلیاں اٹھائیں، لیکن دروازوں اور صحن میں نصب موتیوں اور جواہرات کو جدا نہ کر سکے۔ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اس کے قدموں کے نشانات پر چلتے ہوئے واپس یمن پہنچے اور لوگوں کو اس عجیب و غریب شہر کے متعلق بتاتے ہوئے وہاں سے لئی ہوئی چیزیں دکھائیں۔ طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے ان موتیوں کا رنگ پیلا ہو چکا تھا۔ جب یہ واقعہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا تو امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر واقعہ دریافت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عجیب و غریب شہر اور وہاں کی اشیاء کے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باتیں بڑی عجیب معلوم ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعجب ہو کر پوچھا، تم نے جو باتیں بیان کی ان کے سچ ہونے کے بارے میں کیسے یقین کر لوں؟ عرض کی، حضور، میں وہاں کے موتی جواہرات اپنے ساتھ لے آیا تھا، کچھ چیزیں اب بھی میرے پاس موجود ہیں۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ یاقوت پیش کیے جو عام یاقوتوں کی نسبت قدرے پیلے ہو چکے تھے۔ کچھ مشک کی ڈلیاں پیش کیں جن میں خوشبو نہ تھی، لیکن جب انہیں توڑا گیا تو ان میں سے تیز خوشبو نکلی جسے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونگھا۔ اسی طرح زعفران کی خوشبو بھی سونگھی۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ کا یقین ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا، ایسا کون ہے جو مجھے اس عجیب و غریب شہر اور اس کے بانی کا نام بتائے اور یہ بتائے کہ یہ کس قوم کا واقعہ ہے؟ خدا عز و جل کی قسم، حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی مثل کسی کو سلطنت عطا نہیں کی گئی۔ اس طرح کا شہر تو ان کے ملک میں بھی نہ تھا۔ بعض لوگوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس زمانے میں پوری دنیا میں اس واقعہ کے متعلق صحیح معلومات صرف حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسب سمجھیں تو انہیں بلوائیں اور حضرت سیدنا عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا دیں۔ اگر واقعی یہ اس شہر میں داخل ہوئے ہوں گے تو حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر اور اس میں داخل ہونے والے شخص کے بارے میں ضرور بتائیں گے، کیونکہ یہ ایسا عظیم معاملہ ہے کہ اس شہر میں داخل ہو کر اس کے اسرار سے واقف ہونے والے کا ذکر سابقہ کتب میں ضرور ہوگا۔ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل نے جو اشیاء زمین پر پیدا فرمائیں، جو واقعات و حادثات رونما ہوئے اور مستقبل میں جو بھی عظیم واقعات ہوں گے، وہ تمام کے تمام تورات میں مفصل بیان کر دیے گئے، اور اس وقت حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقہ کتب کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ انشاءاللہ وہ آپ کو اس واقعہ کی خبر ضرور دیں گے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوا کر فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تمہیں ایک بڑے کام کے لیے بلایا ہے، امید ہے کہ تمہارے پاس اس کا علم ضرور ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل علیم و خبیر ہے، اس کے سامنے سب عاجز ہیں، میرا سارا علم اسی کی عطا سے ہے۔ فرمائیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے بتاؤ کہ کیا دنیا میں کسی ایسے شہر کے متعلق تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے
جو سونے چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا ہو، جس کے ستون زبرجد اور یاقوت کے ہوں، جس کے محلات اور بالا خانوں کو موتیوں سے مزین کیا گیا ہو، جس میں باغات اور نہریں جاری ہوں اور جس کے راستے کشادہ ہوں۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے ظن غالب تھا کہ اس شہر اور اس کے بنانے والے کے متعلق مجھ سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ اس شہر کی جو صفات آپ نے بیان کی اور جو کچھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا وہ حق ہے۔ اس کو شداد بن عاد نے بنایا اور اس کا نام ارم ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا، اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اس کے متعلق ذرا تفصیل سے بتائیے۔ فرمایا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاد کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ جب عاد کا انتقال ہوا تو دونوں بیٹوں نے سرکشی کی اور قہر و غضب سے تمام شہروں پر زبردستی مسلط ہو گئے۔ کچھ حکمران تو ڈر کر ان کی اطاعت پر مجبور ہوئے اور بقیہ سے جنگ و جدال کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، یہاں تک کہ تمام لوگ ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ ان کے زمانے میں مشرق و مغرب میں کوئی ایسا نہ تھا جس نے توأن یا کرہن یعنی خوش دلی یا مجبوری سے ان کی حکمرانی قبول نہ کی ہو۔ جب دونوں کی سلطنت خوب مضبوط ہو گئی اور ہر جگہ ان کی بادشاہت کے سکے بیٹھ گئے تو شدید مر گیا۔ اب شداد اکیلا ہی پوری سلطنت کا بادشاہ تھا، کسی کو اس سے جنگ و جدل کرنے کی ہمت نہ تھی۔ شداد کو سابقہ کتب پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ان کتابوں میں جب بھی جنت اور اس میں موجود محلات، یاقوت، جواہرات اور باغات کا تذکرہ پڑھتا یا سنتا تو اس کا شریر نفس اسے اس بات پر ابھارتا کہ تو بھی ایسی جنت بنا سکتا ہے۔ جب اس بدبخت و نامراد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو 100 خزانچیوں کو بلایا اور ہر خزانچی کو 1000 مددگار دے کر کہا، جاؤ اور روئے زمین کا سب سے بڑا اور عمدہ جنگل تلاش کرو، پھر اس میں ایک ایسا شہر بناؤ جو سونے، چاندی، یاقوت، زبرجد اور موتیوں سے مزین ہو، اس کے نیچے زبرجد کے ستون، اوپر محلات اور بالا خانے ہوں، پھر ان کے اوپر مزید بہترین و عمدہ کمرے ہوں، ان کمروں کے اوپر بھی بالا خانے ہوں۔ محلات کے نیچے گلی کوچوں میں ہر قسم کے ایسے میوادار درخت ہوں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، کیونکہ میں نے سابقہ کتب میں جس جنت کے بارے میں پڑھا اور سنا وہ ایسی ہی ہے، اور میں ایسی جنت دنیا میں ہی بنانا چاہتا ہوں۔ شداد ملعون کی یہ بات سن کر خزانچیوں نے کہا، آپ نے اس شہر کی جو صفات بیان کی ہیں اس کی تعمیر کے لیے اتنے سارے یاقوت، زبرجد، ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کہاں سے لائیں گے؟ شداد نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس وقت ساری دنیا پر میری حکومت ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ کہا، تو پھر پوری دنیا میں پھیل جاؤ، زمین پر، سمندر میں، جہاں جہاں زبرجد، یاقوت اور ہیرے جواہرات کا خزانہ ہو سب لے لو، اور ہر قوم پر ایک ایسا فرد مقرر کرو جو اپنی قوم کے تمام خزانے جمع کر لے، جتنا ہمیں مطلوب ہے اس سے کہیں زیادہ خزانہ دنیا میں موجود ہے۔ یہ کہہ کر شداد نے پوری دنیا کے بادشاہوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنے اپنے ملک کا خزانہ میرے شہر میں بھجوا دیں۔ حکم پاتے ہی ساری دنیا کے بادشاہ 10 سال تک شداد کے شہر میں اپنے اپنے ملک کا خزانہ جمع کراتے رہے، جس میں سونا، چاندی، یاقوت، زبرجد، ہیرے جواہرات، الغرض ہر قسم کی زیب و زینت کا سامان تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان بادشاہوں کی تعداد کتنی تھی؟ فرمایا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 260 تھے۔ جب سب سامان جمع ہو گیا تو کام کرنے والے نکلے تاکہ ایسی جگہ تلاش کریں جہاں شداد کی جنت بنائی جا سکے۔ کافی تلاش کے بعد وہ ایسے صحرا میں پہنچے جو ٹیلوں اور پہاڑوں وغیرہ سے خالی تھا۔ وہ کہنے لگے، یہی وہ جگہ ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، کاریگر اور مزدور جوک در جوک وہاں پہنچنے لگے، جتنی جگہ درکار تھی اس کی حد مقرر کی، چشمے کھودے، گلی کوچے بنائے، نہروں کے لیے گڑھے کھودے گئے، ان کی جڑوں میں خوشبودار سفید پتھر رکھے، پھر عمارتوں اور ستونوں کے لیے بنیادیں کھودی گئیں اور ان میں بھی بہت قیمتی اور مضبوط پتھر لگائے گئے۔ اب زبرجد، یاقوت، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات منگوائے گئے۔
کاریگر ستون بنانے لگے، معمار سونے چاندی کی اینٹوں سے محلات تعمیر کرنے لگے، دودھ اور خوشبودار پانی کی نہریں جاری کی گئیں، اور اس طرح اس شہر کی تعمیر مکمل ہوئی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے کعب، خدا عز و جل کی قسم، میرا خیال ہے کہ انہیں اس شہر کی تعمیر میں بہت عرصہ لگا ہوگا۔ فرمایا، جی ہاں، میں نے تورات میں پڑھا کہ یہ سارا کام 300 سال میں مکمل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، شداد بدبخت کی عمر کتنی تھی؟ فرمایا 900 سال۔ فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہمیں عجیب و غریب خبر دی ہے، اس بارے میں مزید کچھ بتائیے۔ فرمایا، اے امیر المؤمنین، اللہ عز و جل نے اس کا نام ارم ذات العماد رکھا۔ اس کے ستون زبرجد و یاقوت کے تھے۔ اس شہر کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی اور ایسا شہر نہیں جو یاقوت اور زبرجد سے بنایا گیا ہو۔ چنانچہ فرمان خدا بندی ہے، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ترجمہ، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جیسا کوئی اور شہر نہیں۔ جب شداد کو اس کی تکمیل کی خبر دی تو اس نے کہا، جاؤ اس کے گرد مضبوط قلعہ بناؤ، اور قلعہ کے گرد 1000 محل بناؤ، ہر محل میں 1000 جھنڈے گاڑو، اور ہر جھنڈے پر ایک مخصوص نشان بناؤ۔ یہ محلات میرے وزراء کے لیے ہوں گے۔ حکم پاتے ہی کاریگر مصروف ہو گئے، اور پھر فراغت کے بعد جب کاریگروں نے شداد کو خبر دی تو اس نے اپنے خاص وزیروں میں سے 1000 وزراء کو حکم دیا کہ میری اس بنائی ہوئی جنت کی طرف چلنے کی تیاری کرو۔ ہر خاص و عام ارم کی طرف جانے کی تیاری میں لگ گیا۔ لوگوں نے جھنڈے اور نشانات اٹھا لیے۔ حکم جاری ہوا کہ میرے وزراء اور خاص عہدیداران اپنی عورتوں، خادموں اور کنیزوں کو لے کر جانے کی تیاری کریں۔ پھر شداد نے وزراء اور دوسرے لوگوں کو بہت ساری دولت و خورد و نوش کا سامان دینے کا حکم جاری کیا۔ اسی طرح تمام لوگ 10 سال تک اس جنت میں جانے کی تیاری کرتے رہے۔ شداد نے 2 آدمیوں کو اپنے شہر کا نگران مقرر کیا اور اجازت عام دے دی کہ جو آنا چاہے میرے ساتھ آ جائے۔ اب شداد بڑے جاہ جلال اور متکبرانہ و فاتحانہ انداز میں بڑی شان و شوکت سے سپاہیوں کے جھرمٹ میں روانہ ہوا۔ جب وہ اس جنت سے صرف 1 دن اور 1 راستے کے فاصلے پر رہ گیا تو خالق کائنات، مالک لم یزل، قادر مطلق، خدائے بزرگ و برتر عز و جل نے ان پر عذاب بھیجا۔ آسمان سے ایک چیخ سنائی دی۔ شداد نامراد اپنی بنائی ہوئی جنت کی ایک جھلک دیکھے بغیر ہی اپنے تمام ہمراہیوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ سب لشکری تباہ و برباد ہو گئے اور کوئی بھی اس شہر میں داخل نہ ہو سکا، اور اب قیامت تک کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھا ارم کا سارا واقعہ۔ ہاں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص اس میں داخل ہوگا، وہ اس کی تمام چیزیں دیکھے گا اور واپس آ کر بیان کرے گا، لیکن اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کوئی اس کی بات ماننے کو تیار نہ ہوگا۔ یہ سن کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ اس میں داخل ہونے والے شخص کی کچھ صفات بتا سکتے ہیں؟ فرمایا، ہاں، وہ شخص سرخ و بھورا اور پست قد ہوگا، اس کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور اس کے ابرو پر ایک تل ہوگا۔ وہ اپنے گم شدہ اونٹ کی تلاش میں اس صحرا میں جائے گا تو اس پر وہ شہر ظاہر ہوگا۔ وہ اس میں داخل ہو کر کچھ چیزیں وہاں سے اٹھا لائے گا۔ اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا تو فرمایا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی وہ شخص ہے جو اس میں داخل ہوا ہے، آپ اس سے وہ چیزیں پوچھ لیجئے جو میں نے آپ کو بتائیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو میرے خادموں میں سے ہے اور میرے پاس ہی ہے۔ فرمایا، یا تو یہ اس شہر میں داخل ہو چکا ہے یا عنقریب داخل ہوگا، بس یہی وہ شخص ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دوسرے علماء پر فضیلت دی ہے۔